جی صبح جا رہے ہیں مسئلہ حرم کے اندر 84 نمبر گیٹ سے، اور چھتریاں لی ہوئی ہیں۔ حاجیوں کو چھتریاں لازم ساتھ رکھنی چاہیے کیونکہ اب جو گرمی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب خانہ کعبہ شریف میں آؤں، یہاں پہ پیارے گھر کے سامنے، پیارے گھر کے بالکل قریب، تو میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کروں، کیونکہ یہاں پہ آ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ زیادہ میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں جب بھی خانہ کعبہ شریف کے سامنے آتا ہوں، آن کیمرہ یا آف کیمرہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، فیملی کے لیے، سب کے لیے دعائیں کروں۔ تھوڑا بتانا ہوتا ہے کہ یعنی کہ حیثمان یہاں پہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ طواف کس طرف سے شروع ہونا ہے خانہ کعبہ شریف کا، تو تھوڑا بتانا ان کے لیے تو سہولت ہو جاتی ہے۔ ادروائز اس جگہ پہ جتنی دعائیں مانگی جائیں اتنی یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے قریب اور تقریباً 80% حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں۔ گرمی اتنی زیادہ ہے، کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ، اور آہستہ آہستہ جو یہاں کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صبان واپس باہر نکل رہے ہیں، جو نمازی رات نماز کے لیے آئے تھے۔ زیادہ جو رش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ، یعنی کہ زیادہ حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف باہر نکل رہے ہیں۔ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ سامنے قبلہ کعبہ والی سائڈ، اور جتنے بھی نمازی رات نماز کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر 114 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، مسجد عبداللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور جو طواف کے لیے آتے ہیں، جنہوں نے طواف کرنا ہے، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں۔ جو بورڈ پڑے ہوئے ہیں، ان بورڈ کے اوپر بہت ساری معلومات ہے، اور ہر بورڈ پہ ڈیفرنٹ معلومات ہے۔ ابھی دیکھیں یہ سامنے تیر جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے اشارہ ابراہیم خلیل، یعنی کہ اس جانب وہ روڈ ہے، اس طرح وہ اشارہ ہے، اور نیچے یہ تیر سیدھا جا رہا ہے یعنی کہ جبلے کا۔ اور اس کے اوپر دیکھیں ڈفرنٹ معلومات ہے، جبل عمر بس یعنی کہ سیم اسی جانب جبل عمر ہے، جبل کعبہ ہے، اور یہ نیچے وہ اس جانب ہے لیکن ابھی عارضی طور پہ، اور نیچے لکھا ہوا انجم ہوٹل، اور یہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے انجم ہوٹل کا، اور وہ بھی یہ سامنے ہے۔ سامنے دیکھیں پہاڑوں کے اوپر دھوپ لگ رہی ہے اور کیسے وہ چمک رہے ہیں، یعنی کہ ابھی سورج جو ہے وہ اس طرف غروب ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ سامنے اب حرم شریف کے اندر تقریباً 95% سایہ آ گیا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ گھر جہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، یہ سامنے ہے صفا مروہ، یعنی کہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے صفا مروہ، یہ والی مروہ پہاڑی، اس جانب یہ سامنے بورڈز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں نشاندہی، یہ سامنے شارع غزہ، اور اس جانب ہے تیر بھی اسی طرف ہے، اور نیچے یہ جو یہاں پہ میٹرو چلتی ہے، اور یہ نیچے جو علی گیٹ ہے، یعنی کہ جس طرح موبائل جن پارکنگ ہے وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے بالکل اس کے ساتھ، اور نیچے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے عزت و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے برانچ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج تاریخ ہے 29 اپریل 2026، اور ابھی پہنچا ہوں حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور حاجیوں کو گاڑیاں لے کر واپس نکل رہی ہیں نماز فجر کے بعد۔ جو حاجی صاحبان گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں حرم شریف کی جانب، غزہ پارکنگ سے باہر واپس نکل رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل بورو پہ تھے وہ جا رہے 6 نمبر حمام کی طرف سے باہر۔ زیادہ رہشیں ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی ہیں، بہت کم رہشیں جو ہیں وہ جبل کعبہ والی سائڈ ہیں۔ زیادہ رہشیں ابراہیم خلیل روڈ، اجاد روڈ، ہجرہ روڈ اور حرم روڈ، یعنی کہ جس طرح مسجد جین ہے ان چاروں روڈوں پہ ہوتی ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 6 بج گئے ہیں، اور لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب جو ڈے کو ڈیوٹی کرتی ہے، اور جو نائٹ والے وہ واپس نکل رہے ہیں۔ دن کو تقریباً کافی زیادہ یہاں پہ شرکے کام کرتے ہیں، اور کافی زیادہ لیبر تقریباً 70% حرم کے اندر کام کرتی ہے، اور 30% رات کو کرتی ہے، کیونکہ رات کو رش کافی زیادہ تھا حاجیوں کا، اسی لیے پھر جو لیبر ہے
وہ کم یہاں پہ ہوتی ہے حرم کے اندر، اور دن کو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دن کو رش بہت کم ہوتا ہے، اور دن کو کام بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے دن کو یہاں پہ تقریباً میکسیمم 8 سے 10 شرکے ہیں جو حرم کے اندر کام کر رہے ہیں، اور کافی تعداد میں یہاں پہ لیبر حرم کے اندر ڈے والی ڈیوٹی کرتی ہے۔ اس میں 5-6 ملکوں کے آدمی ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس کے بعد پاکستان، انڈیا، ترکی کے بھی کچھ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور زیادہ جو ہے بنگالی، مصری، یمنی، افغانی، اور ایک اور ملک ہے یار انڈونیشی، یہ 5-6 ملکوں کے بندے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ حرم کے اندر مل جل کے کام کرتے ہیں، ایسے جیسے ایک ہی جگہ کے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا دیکھیں سامنے، جہاں پہ آپ کو لال قلعہ کی نظر آ رہی ہے، اور یہ غزہ پارکنگ ہے، اور یہاں پہ صبح صبح بہت کم آئسبان دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی کہ نماز فجر ہوئے کو تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا، اور یہاں گاڑیاں مل جاتی ٹیکسیاں، اور یہ آگے جو میٹرو بس جہاں حرم کے اندر چلتی ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر چلتی ہے، یہ دیکھیں، اور اس کا اسٹیشن بھی یہیں پر ہی ہے۔ 5-6 ریال کی ٹکٹ ہے، 24 گھنٹے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور ہر گاڑی کا مختلف اسٹیشن ہے۔ ابھی ان رستوں کے اوپر آپ کو یہاں پہ جو کام کرنے والے یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک 10 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی تعداد میں حاجی صاحبان نظر آئیں گے، اور یہ خوبصورت مناظر جو نیو ایریا بنایا نماز کا، حاجی صاحبان جو غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، یہ وہ والی سائڈ ہے، اور سامنے یہ کلاک ٹاور، اور لیفٹ سائڈ پہ اس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے۔ صبح صبح موسم ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بالکل صاف ہے، لیکن ہے بالکل خوبصورت بنا ہوا، یعنی کہ جیسے یہاں پہ قریب کہیں بارش ہوئی ہے، اس طرح کی ہوا چل رہی ہے صبح صبح۔ لیکن یہ ہے تھوڑی دیر ہی، جیسے سورج جو ہے وہ تقریباً اوپر نکلے گا پہاڑوں سے، یعنی کہ 8-8:30 بجے تک سورج جو ہے وہ جوش میں آ جائے گا، اور پھر گرمی کیا آگ برساتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یہاں پہ، اور اب موسم جو ہے نا بہت تیز سے گرمی کی طرف جا رہا ہے۔ اس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، جہاں پیارے میں دنیا پہ تشریف لائے، اور سامنے ابو جہل حمام ہے، ابو جہل حمام کے اوپر سے لیفٹ سائڈ سے رستہ جاتا ہے جو حاجی صاحبان کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب جاتے ہیں، یعنی کلاک ٹاور والی سائڈ یا باب السلام گیٹ کی طرف۔ آستہ آستہ رش ماشاءاللہ حاجیوں کا بڑھ رہا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان جو مدینہ میں گئے ہوئے تھے شروع میں، وہ اب مکہ کی جانب آ رہے ہیں، اب فلائٹیں دوسرے ملکوں سے بھی مکہ کی جانب آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جیسی فرسٹ والی فلائٹیں آتی ہیں وہ زیادہ مدینے لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ مدینہ سے پھر گاڑیوں کی مدد سے حاجی صاحبان آتے ہیں حرم یعنی کہ مکہ کی جانب۔ ہاں ماشاءاللہ ابھی بھی کام کافی تیز سے چل رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ حاجیوں کی سہولیات کے لیے بہت سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اور جو کچھ باقی ہیں وہ بڑی تیز سے ہو رہے ہیں ڈے نائٹ، اور انشاءاللہ ان قریب یہاں پہ جتنی بھی یہ تیاریاں حاجی کی ہیں تقریباً 90% تو فل ہو گئی ہیں، کچھ باقی ہیں تو وہ بھی ایک ہفتے کے اندر وہ بھی ہو جائیں گی۔ سب سے بہترین اس دفعہ انتظامات کیا ہے جو مینا اور مزدلفہ کی طرف رستے جاتے ہیں، اور مینا اور مزدلفہ کے اندر 2 خیمے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ آلریڈی ہے، لیکن وہاں پہ بہت زبردست انتظامات کیا حاجیوں کے لیے۔ اور یہ ہے ابو جہل حمام، یعنی کہ اس طرف یہ 2 مین دروازے، اور اس جانب یہ ہے مروہ پہاڑی۔ بہت سارے حاجی صاحبان ہیں جن کو پتہ نہیں ہوا ہے کہ باب السلام گیٹ کس طرف ہے۔ باب السلام گیٹ ان حاجیوں کے قریب ہے جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، یا جو موبل جن پارکنگ میں گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں، یعنی اس جانب۔ اور یہ بلڈنگ بالکل اس بلڈنگ کے پاس سے راستہ گزرتا ہے، اور جو صفا پہاڑی سے تقریباً 25 میٹر پہ مروہ والی سائڈ، یعنی کہ صفا پہاڑی سے 25 میٹر مروہ والی سائڈ پہ باب السلام گیٹ نیچے اترتا ہے، اور وہ بالکل خانہ کعبہ شریف قریب ہے، یعنی کہ آپ نیچے اترتے لیفٹ سائڈ سے راستہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے گزر رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے جس طرح حجر اسود والا کنواں ہے خانہ کعبہ شریف کا، بالکل اس کے سامنے صدی عبداللہ۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ کو سنہری جالیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان کے اندر قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں، اور اس جانب یہ گیٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں 177 178 179 180، اور آگے 100 نمبر گیٹ عبداللہ ال سعود گیٹ ہے، اور اس سے آگے پھر 101 102 103 اسی طرح۔ اور یہ خوبصورت مناظر ہے مسجد عبداللہ کے اندر کے، کافی ماشاءاللہ یہاں پہ رش ہوتا ہے، رمضان کا جو آخری 1 ہوتے ہیں
اس میں، اور حج کے جو آخری 2 اشرے ہوتے ہیں اس میں 100 نمبر گیٹ عبداللہ السعود گیٹ ہے، یعنی کہ یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے۔ سامنے اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے کڑا سا لگا کر اس کے اندر گرین لائٹ لگائی ہے۔ ابھی پوری لائٹنگ جو ہے نا وہ چالو نہیں کی ہے۔ اس جانب یہ جو آپ کو بلیک دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ والی، یہاں پہ تقریباً 2022 اور 23 میں خانہ کعبہ شریف کا جو غلاف مبارک ہے اس کا کچھ حصہ سلائی ہوا ہے، اور ممکن انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہاں پہ سلائی ہوگا۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، اور یہاں سے نمازی انٹر ہو رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی جانب، اور جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں اس طرف سے سیدھے دارالتوحید کی طرف۔ یہ سامنے دارالتوحید کی طرف سے رستہ کھلا ہوا ہے۔ حاجی صاحبان کے وفات گیٹ سے جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ گرمی کافی زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے، وہ بھی جسم کو جلا رہی ہے، اور موسم دیکھیں بالکل صاف ہے، کہیں ہلکا بادل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اصل ٹائم حاجی صاحبان کافی تعداد میں آتے ہیں، یعنی کہ زور ٹائم اتنا رش نہیں ہوتا، نارملی بس تقریباً 5% حاجی صاحبان ہوتے ہیں، لیکن اثر ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اثر کے بعد حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی یہ بلڈنگیں ہیں جبل عمر والی سائڈ، جبل کعبہ والی سائڈ، ان کا سایہ حرم شریف کے سین میں آ جاتا ہے، اور ہوا جو اس کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہ نشاندہی 114 نمبر گیٹ مسجد عبداللہ کا، جہاں سے نمازی حضرات انٹر ہوتے ہیں، اور سامنے یہ باب العمرہ گیٹ ماشاءاللہ آن کر دیا گیا، یہاں سے اب حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں۔ نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، اور 8 نمبر حمام کے بالکل ساتھ ہی، یعنی کہ سینٹر ایک پورشن اس طرف 8 نمبر حمام کا، اور ایک اس طرف، اور سینٹر میں یہاں سے اس طرح کی گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ بہت ساری فیملیاں اس کے اوپر طواف کرتی ہیں، یہیں پہ کھڑی، اور جبل کعبہ کی یہ قریب ہے، یعنی کہ اس طرف یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور بالکل اس کے قریب۔ جی صبح ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، جبل عمر والی سائڈ سے رستہ کھلا ہوا ہے، اور یہاں سے 66 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کپڑوں میں، اور یہ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ چھوٹے گیٹوں سے اندر جائیں گے مسجد حرم کے 70 نمبر سے لے کے 78 یعنی 78 نمبر تک 8 دروازے اس طرف سے کھلے ہوئے ہیں، اور آگے 79 نمبر کنگ فہد گیٹ، اس سے آگے پھر سارے چھوٹے گیٹ کھلے ہوئے 94 تک۔ اذان ظہر ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، حاجی صاحبان یہ آ رہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ کھلا ہوا ہے، اور یہاں سے جو احرام میں وہ جا رہے کنگ فہد گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ جا رہے چھوٹے گیٹوں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ مسجد حرم کے اندر۔ جی صاحبان جا رہے ہیں مسجد حرم کے اندر 84 نمبر گیٹ سے، اور چھتریاں لی ہوئی ہیں، حاجیوں کو چھتریاں لازم ساتھ رکھنی چاہیے، کیونکہ اب جو گرمی ہے اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں نیچے جو ٹیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بہترین لگی ہوئی ہیں، یہ تو گرم نہیں ہوتی ہیں، لیکن اوپر سے جو ہے نا جسم کو یہ ہوائیں چلا دیتی ہیں، اور ہوائیں چلتی رہتی، جسم چلتا رہتا ہے، اگر ہوائیں نہیں چلتی تو جتنی گرمی ہے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور ہائی صبان کچھ آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، جو پہلا راستہ انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب، مکہ بلڈنگ اور کلاک ٹاور کے سینٹر سے 88 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں انٹر ہو رہے ہیں، جنہوں نے نماز باہر پڑھی ابھی اندر طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے نماز ظہر سے پہلے طواف کر لیا تھا وہ نماز ظہر کے بعد اب واپس نکل رہے ہیں باہر صفا مروہ کی جانب۔
گرمی کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہ نیچے جو ٹائل لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ پاؤں کو یہ ہلکی ہلکی ٹھنڈک پہنچاتی رہتی ہے. نیچے سے تو ماشاءاللہ بہت بہترین ہے لیکن اوپر سے جو گرمی کی شدت ہے وہ کافی زیادہ ہے تو سر پہ جسم پہ کافی اثر کرتی ہے. حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں سر کے اوپر یعنی کہ اوپر سے دھوپ سے بچنے کے لیے اور یہ حاجیوں کو لازم اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کیونکہ جتنی گرمی اب یہاں پہ ہے چھتریاں اور پانی یہ دو چیزوں کی زیادہ استعمال دونوں کو زیادہ کرنا چاہیے. پانی زیادہ پینا چاہیے اور چھتری جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ باہر یعنی کہ جب روڈ پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں نیچے سے بھی کافی گرم ہوا تھا روڈ اور دھوپ اوپر سے بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے تو اس لیے چھتری اور یہ پانی لازم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. یہاں پہ ابھی جو موسم ہے اور گرمی کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ اب جو ہے ایک ہفتے سے یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ 42+ ہو گیا. تو یہ ہدایت ہے حاجیوں کے لیے حکام کی طرف سے بھی کہ آپ کو لازم چھتری اور پانی دونوں چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کے اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. آپ میری دعاؤں میں شامل ہوں اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ میارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ بی بی تو فاطمہ تو زہرا کا صدقہ پیارے محبوب کی شان کا صدقہ یا اللہ پاک ہم سب پہ امت مسلمہ پہ کرم فرما. جتنے بھی مسلمان یا اللہ پاک اس ٹائم تیرے گھر کو دیکھ رہے ان سب کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک اسی سال اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما اور ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے اس کو اس سے دور فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے بزرگ نے میری دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. ان سب کو اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی اور محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی والدین جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک اولاد کو فرما بردار فرما. یا اللہ پاک اولاد کو فرما بردار عطا فرما. ماشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب خانہ کعبہ شریف میں آؤں یہاں پہ پیارے گھر کے سامنے پیارے گھر کے بالکل قریب تو میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کروں کیونکہ یہاں پہ آ کر دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. زیادہ میری کوشش یہی ہوتی ہے میں جب بھی خانہ کعبہ شریف کے سامنے آتا ہوں آن کیمرہ یا آف کیمرہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے اپنے لیے فیملی کے لیے سب کے لیے دعائیں کروں. تھوڑا بتانا ہوتا ہے کہ یعنی کہ حیثمان یہاں پہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ طواف کس طرف سے شروع ہونا ہے خانہ کعبہ شریف کا تو تھوڑا بتانا ان کے لیے تو سہولت ہو جاتی ہے. ادروائز اس جگہ پہ جتنی دعائیں مانگی جائیں اتنی کام ہے. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سامنے میں خانہ کعبہ شریف کا دروازہ اور حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں یعنی کہ حتیم اور خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ مارک ہے اس کے بالکل کونے پہ اور اس جانب سامنے وائٹ دیوار ہے جس طرح صفا مروہ ہے. فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے اور ابھی آگے ہیں اوپر فرسٹ فلور پہ اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ماشاءاللہ کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے قریب اور تقریباً 80% حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں. گرمی اتنی زیادہ ہے کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ اور آہستہ آہستہ جو یہاں کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی چلتے ہیں باہر آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. اب آہستہ آہستہ حسبان جو ہے گروپوں کی شکل میں آئیں گے کیونکہ نمازی اثر ٹائم یہ جو نیچے گراؤنڈ فلور ہے یہ فل ہوگا. فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے اور ابھی آگے ہیں اوپر فرسٹ فلور پہ اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ماشاءاللہ کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے قریب اور تقریباً 80% حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں. گرمی اتنی زیادہ ہے کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ اور آہستہ آہستہ جو یہاں کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی چلتے ہیں باہر آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. اب آہستہ آہستہ حسبان جو ہے گروپوں کی شکل میں آئیں گے کیونکہ نمازی اثر ٹائم
یہ جو نیچے گراؤنڈ فلور ہے یہ فل ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس باہر نکل رہے ہیں، جو نمازی حضرات نماز کے لیے آئے تھے۔ زیادہ جو رش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ، یعنی کہ زیادہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف باہر نکل رہے ہیں۔ سامنے 6 نمبر حمام ہے اور 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ باہر کھلا ہوا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے، جسم کو جلا رہی ہے۔ حاجی صاحبان تقریباً ظہر ٹائم بہت کم آتے ہیں، یعنی کہ ابھی کی جو صورتحال ہے تقریباً 25 سے 30% آتے ہیں بس جو حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہیں۔ اب جو فلیٹیں ہیں وہ یعنی کہ باہر سے بھی سیدھی مکہ یہاں بھی آ رہی ہیں، جو اب جو فلیٹیں ہیں وہ زیادہ سیدھی جدہ آ رہی ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں سے، اور جو حاجی صاحبان شروع مدینے گئے ہیں وہ بھی واپس مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستانی کل آئے ہیں، پہلی جو مدینے گئے تھے یعنی کہ پہلی فلیٹیں مدینے ہی گئی ہیں، اور وہ کل آئے ہیں مکہ کی جانب، یعنی کہ حرم شریف کے اندر۔ اور انڈیا سے کافی فلیٹیں جو سیدھی آئی ہیں مکہ، یعنی کہ جدہ سے مکہ حاجی صاحبان آئے ہیں۔ زیادہ تر فلیٹیں جو ہیں وہ مدینے گئی ہیں، اور جو جدہ حاجی صاحبان آئے ہیں وہاں سے بھی حاجی صاحب مدینے ہی پہلے گئے ہیں۔ اور گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ گرمی یہاں پہ ہو گئی ہے۔ ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی اپڈیٹ بھی دیتا ہوں، بہت ساری یہاں پہ معلومات بھی آپ کو دیتا ہوں۔ جو اس بار یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی سہولت ہوتی ہے، اگر میری ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے، رستوں کے بارے میں، واش روموں کے بارے میں، جتنے بھی گیٹ حرم شریف طرف آتے ہیں، چھوٹے گیٹ ہو یا بڑے گیٹ ہو، جیسے کہ یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یا جو نمازی حضرات جس گیٹوں سے گزرتے ہیں، یا جو حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کافی زیادہ معلومات میرے ولاگوں کے اندر، اور میرا ڈیلی حرم شریف کا ولاگ ہوتا ہے، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ سامنے جبل کعبہ والی سائڈ، اور جتنے بھی نمازی حضرات نماز کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر 114 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، مسجد عبداللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور جو طواف کے لیے آتے ہیں، جنہوں نے طواف کرنا ہے، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف، یعنی کہ ان کو کنگ فہد گیٹ قریب ہے۔ ابھی باب العمرہ گیٹ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں یہاں سے آن کر دیا جائے گا، سیفٹی وغیرہ ہٹا دی گئی ہیں، لیکن ابھی فی الحال حاجی صاحبان جو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے ہیں اس طرف سے، وہ جس طرف 6 نمبر حمام ہے دارالتوحید کے رائٹ سائڈ پہ، اس طرف سے سیدھے 79 نمبر گیٹ سے جا رہے ہیں۔ اور یہ خادمین یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں، اور صفائی کا سلسلہ 24 گھنٹے شروع رہتا ہے۔ اور یہ جو ہے زمزم رکھا ہوا، جو بورڈ پڑے ہوئے ہیں ان بورڈ کے اوپر بہت ساری معلومات ہے، اور ہر بورڈ پہ ڈیفرنٹ معلومات ہے۔ ابھی دیکھیں یہ سامنے تیر جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے شارع ابراہیم خلیل، یعنی کہ اس جانب وہ روڈ ہے، اس طرح وہ اشارہ ہے۔ اور نیچے یہ تیر سیدھا جا رہا ہے یعنی کہ جبل کعبہ کی طرف، تو یہاں لکھا ہوا ہے جبل کعبہ بس سٹینڈ، جو یہاں پہ اس کے جبل کعبہ پارکنگ کے اندر گاڑیاں بس کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ لکھا ہوا ہے جرول بھی اسی جانب بھی ہے۔ اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے WC، یعنی کہ واش روم ہے، اور یہ واش روم ہے عورتوں کے لیے۔ اور اس کے اوپر دیکھیں ڈفرنٹ معلومات ہے۔ جبل عمر بس یعنی کہ سیم اسی جانب جبل عمر ہے، جبل کعبہ ہے، اور یہ نیچے لکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ آپ سامان وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں وہ اس جانب ہے، لیکن ابھی عارضی طور پہ۔ اور نیچے لکھا ہوا انجم ہوٹل، اور یہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے انجم ہوٹل کا، اور وہ بھی یہ سامنے ہے، یہ والا یہ انجم ہوٹل ہے۔ ماشاءاللہ قریب جتنی بھی یہاں پہ ٹیکسیاں والی جگہ، یعنی کہ جہاں پہ بسیں رکتی ہیں، جہاں پہ پارکنگ ہے، ہر معلومات مکہ کے حرم شریف کے اندر جو بورڈز پڑے ہوئے ان کے اوپر ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل دارالتوحید، یعنی کہ دارالتوحید، یہ سامنے اس طرف یہ لکھا ہوا، یہ ہے جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی، تیر بھی اسی جانب۔ سامنے دیکھیں پہاڑوں کے اوپر دھوپ لگ رہی ہے اور کیسے وہ چمک رہے ہیں، یعنی کہ ابھی سورج جو ہے وہ اس طرف غروب ہونے کو جا رہا ہے۔ اور یہ سامنے اب حرم شریف کے اندر تقریباً 95% سایہ آ گیا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ گھر جہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، یہ سامنے ہے۔ اور اسی جانب ابو جہل حمام ہے، یہ سامنے، اور پیچھے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ یہ سامنے ہے۔ اور اس جانب صفا مروہ
یعنی کہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے صفا مروہ ہے، یہ والی مروہ پہاڑی، اس جانب یہ سامنے بورڈز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں نشاندہی، یہ سامنے شارع غزہ، اور اس جانب ہے تیر بھی اسی طرف ہے، اور نیچے یہ جو یہاں پہ میٹرو چلتی ہے، اور یہ نیچے جو علی گیٹ ہے، یعنی کہ جس طرح موبائل جن پارکنگ ہے وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے بالکل اس کے ساتھ، اور نیچے یہ نمبر سیم لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ سکینر لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ سکین کر کے یہاں پہ جتنے بھی دروازے ہیں، جتنی بھی معلومات ہے حرم شریف کی طرف وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ حرم شریف کا پورا نقشہ، اور جو حرم شریف کی طرف رستے آتے ہیں 4-5، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، ہجرہ روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور غزہ پارکنگ والی سائڈ حرم روڈ ہے، اور جتنے بھی گیٹ خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، کنگ عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے، اور باب الفتح گیٹ 45 نمبر گیٹ ہے، باب السلام گیٹ 19 نمبر گیٹ ہے، اور باب العمرہ گیٹ 62 نمبر گیٹ ہے، کنگ فہد گیٹ 79 نمبر 69 نمبر گیٹ ہے۔ یعنی اس طرح پوری نشاندہی ہے، اور چھوٹے جو گیٹ ہیں ان کی بھی معلومات اوپر ہے، جیسے کہ 62 نمبر کے آگے یعنی کہ 62 نمبر باب العمرہ گیٹ ہے، اس کے آگے 63 64 65 66 نمبر چھوٹے گیٹ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔